السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دکانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی تجارتوں سے، اپنی مشغولیات سے، دنیا کے تمام تر جھمیلوں سے اللہ نے ہمیں نکالا اور ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو وہ فضیلتیں بھی عطا فرمائیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک حدیث خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں دو ذبیحوں کا، دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. وہ دو ذبح ہونے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیوں کا نتیجہ ہیں، دو ذبح ہونے والوں کا نتیجہ ہیں. وہ دو ذبح ہونے والے کون ہیں؟ ایک ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سب سے محبوب اور چہیتے چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. بہت کچھ انہوں نے قربان کیا، اونٹوں کی قربانی دی، بکریوں کی قربانی دی، دمبے کی قربانی دی، لیکن بار بار وہ خواب آتا رہا. پھر وہ سمجھ گئے کہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ کسے ذبح کرنا ہے، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے. بہرحال وہ واقعہ بہت لمبا ہے، آپ جانتے ہیں وہ واقعہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے دمبے کو بھیجا.
تو بہرحال ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہونے والے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی نسل سے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک قربانی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. دوسری قربانی بتاؤں اس سے پہلے میں ذرا اس کا پس منظر بتا دوں، ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں ہاجرہ، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر لقدق جنگل میں اللہ کے حکم سے وہاں رہنے لگے. کعبے کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، بعد میں پھر وہ مٹ چکی تھی. اب وہ بیابان تھا، کوئی وہاں پر رہتے نہیں تھے، آبادی نہیں تھی. میں بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب وہاں رہنے لگے اللہ کا امتحان، اللہ کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے حضرت ہاجرہ اور ان کے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام فرمایا. اس پانی کا نام کیا ہے؟ زمزم. تو زمزم کے پانی کا اللہ نے انتظام کیا. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہنے لگیں. وہاں ایک قبیلے کا گزر ہوا اس جگہ سے. اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرحم. قبیلہ جرحم کا جب وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ کے پاس قبیلے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہاں تو پانی ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں آباد ہو جائیں، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین اللہ کی زمین ہے، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. تو وہ لوگ وہاں رہنے لگے. اس وقت حضرت ہاجرہ نے ان سے یہ بھی کہی تھی کہ تم یہاں رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کنویں کے مالک ہم رہیں گے، اس کنویں کے ذمہ دار ہم رہیں گے. یہ کنواں ہماری ملکیت میں رہے گا، ہماری ذمہ داری میں یہ کنواں ہوگا. تو قبیلہ جرحم کے لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ہی اس کے دیکھ بھالی کریں، آپ ہی کے قبضے میں یہ رہے گا، ہم یہاں آباد. پھر وہ لوگ وہاں آباد ہوئے. ان کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی. ایک زمانہ گزرا، ایک وقت آیا حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. اماں ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے، پھر اس کنویں کے بھی ذمہ دار تھے دیکھ بھالی کے لیے. پھر ایک لمبی مدت گزری، قبیلہ جرحم کے لوگ ظلم و زیادتی کرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اس کنویں کے، زمزم کنویں کے ذمہ دار ہوئے. لیکن اس وقت قبیلہ جرحم کے لوگوں نے ایسا ظلم کیا کہ اس وقت کعبے کے لیے جتنے تحفے تحائف آتے تھے، اس وقت تک جتنے تحفے تحائف اور ہدیے آئے ہوئے تھے، ان سارے تحفے تحائف اور ہدیوں کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیے اور اس کنویں کو اس طرح بند کیے کہ آئندہ نسل کو پتہ ہی نہ چلے. اس کنویں کا نام و نشان اس کو بند کر دیے اور اس طریقے پر بند کیے کہ بالکل بعد میں آنے والے لوگ بھول ہی گئے کہ یہاں کوئی کنواں تھا. لیکن نسل در نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، اس طرح کئی نسلیں گزر گئی، ایک مدت گزر گیا. وہ خاندان میں یہ بات چلتی تھی کہ ہمارے باپ داداؤں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا تھا جس کنویں کا نام زمزم تھا، لیکن وہ کنواں کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. پھر آتے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب. دادا عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کے. حضرت ہاجرہ کا جو انتقال ہوا ان کی خبر کہاں ہے؟ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جو اب حتیم ہے نا، حتیم
وہیں پر ان کی قبر ہے، حتیم جس جگہ ہے وہیں پر ان کی قبر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر ہے، بلکہ بعض تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 400 سے زائد انبیاء کی قبریں صحن کعبہ میں ہیں۔ جو لوگ نیچے گئے تہخانہ ہے دیکھے ہوں گے، تو 400 سے زائد انبیاء کی قبریں صحن کعبہ میں۔ بہرحال دادا عبد المطلب ان کو خواب آیا ایک رات کو، جب وہ سوئے تو خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ اب ان کو زمزم کا کنواں تو معلوم تھا کہ کہیں ہے، خواب میں کسی نے کہا طیبہ کھودو، تو انہوں نے پوچھا مت طیبہ، یہ طیبہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن جب سوئے ہیں پھر خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ کسی اور ایک جگہ کا نام بتایا کہ اس جگہ کو کھودو، ان کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تیسرے دن خواب میں کسی نے کہا کہ زمزم کنواں کھودو، زمزم جو کنواں ہے وہاں کھودو۔ اب زمزم کنواں ہے یہ تو انہوں نے سنا تھا، لیکن کہاں ہے وہ تو نہیں پتا۔ چوتھے دن خواب میں پھر ایک نے آ کر ان کو بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ زمزم کا کنواں ہے، اسے کھودو وہاں پر۔ جب بار بار یہ خواب آنے لگے تو دادا عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کوئی جھوٹا خواب نہیں ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ سچا خواب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے پورے قریشوں کو جمع کیے، پورے مکے والوں کو جمع کیے، اپنے برادری کے لوگوں کو جمع کیے، اور جمع کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح مسلسل مجھے خواب آ رہا ہے کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں مجھے کھودنے کا حکم ہو رہا ہے، تو آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ تو جتنے خاندان والے تھے قریش والے سب جو ہے ناراض ہو گئے، سب کہنے لگے خواب کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا، کوئی ساتھ نہیں دیے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیے تو دادا عبد المطلب بضد تھے کہ ان کو یقین تھا کہ میرا خواب سچا ہے۔ اس وقت ان کے صرف ایک ہی بیٹے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے چچا، جن کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث۔ دادا عبد المطلب کو اس وقت صرف ایک ہی بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے اس جوان بیٹے کو ساتھ میں لے کر خواب میں جہاں وہ جگہ بتائی گئی تھی زمزم کے بارے میں وہاں کھودنا شروع کیے۔ دادا عبد المطلب کھودتے تھے، حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں وہ مٹی اٹھا کر لے جا کر ڈالتے تھے۔ تو اس طرح دادا عبد المطلب نے اپنے اس خواب کو پورا، اور دادا عبد المطلب جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رعب عطا کیا تھا، بڑے باادب تھے، ان کے چہرے میں اللہ نے ایسا رعب عطا کیا تھا۔ آپ سورہ فیل میں پڑھے ہوں گے، اس کی تفسیر میں آپ نے سنے ہوں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کعبے کو توڑنے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر مکے میں داخل ہوا، مکے سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا، تو مکے کے باہر جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کو اس نے پکڑ کے رکھ لیا۔ اب ادھر مکے میں جب اس نے اطلاع دی کہ ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، کعبہ خالی کرو، تو دادا عبد المطلب کعبے کے پاس گئے، کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے یہ کہنے لگے کہ اے کعبے کے مالک، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہم تیری حفاظت نہیں کر سکتے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے تو خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ یہ دعا کی انہوں نے اور وہاں سے چل دیے۔ پھر ان کو پتا چلا کہ ان کے اونٹ ابرہہ بادشاہ نے پکڑ لیے ہیں، تو وہ سیدھے ابرہہ بادشاہ کے پاس گئے، دادا عبد المطلب۔ جب ابرہہ بادشاہ کے پاس دادا عبد المطلب پہنچے ہیں تو بادشاہ جو آرام کر رہا تھا اٹھ کر دو زانوں بیٹھ گیا، اتنا رعب اللہ نے ان کے چہرے پر رکھا تھا۔ اور پھر اس نے ادب سے عرض کیا کہ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا گزارشات ہیں، آپ کی کیا فرمائشیں ہیں؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تو میں وہ اونٹ لینے آیا ہوں آپ کے پاس۔ ابرہہ بادشاہ کو حیرانی ہوئی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کعبے کے بارے میں، ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے، کعبے کو توڑنے کے لیے آئے، آپ کعبے کے بارے میں ہم سے بات کریں گے، لیکن آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے۔
دادا عبد المطلب نے کہا کہ جس کا وہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس اونٹوں. تو ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے اونٹ لے جائیں. بہرحال وہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان کو اللہ کا کیسا عذاب آیا وہ تو ایک دوسری بات ہے. دادا عبد المطلب نے، قریشیوں نے انکار کر دیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے. دادا عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کھودنا شروع کیے، پھر وہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا. اس وقت دادا عبد المطلب نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، کعبے کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی دیکھ بھالی کے لیے، کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، کاش کہ مجھے اور بیٹے تو عطا کرتا. پھر انہوں نے ایک منت مانی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ان میں سے ایک کو میں تیرے نام پر قربان کروں گا. ابھی شریعت اتری نہیں تھی نا، وہ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ منت مانگ لی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر ذبح کروں گا. انہوں نے یہ منت مان لی. اب اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یکے بعد دیگرے بیٹے ہی ہونے لگے. ان کو ہوتے ہوتے 10 بیٹے مکمل ہو گئے. جب سب سے چھوٹا بیٹا سب سے چہیتا ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گیا، پورے خاندان میں سب سے محبوب ہو گیا. سب سے چھوٹے بیٹے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ان کا نام تھا. 10 بیٹے مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد پھر ان کو ایک دن خواب آیا کہ عبد المطلب اپنی نظر کب پوری کرو گے؟ تم نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اب وہ نظر پوری کرو. تو دادا عبد المطلب سمجھ گئے. پھر انہوں نے اپنے سارے 10 بیٹوں کو بلا کر گھر والوں کو سب کو بلا کر بٹھا کر پھر پوری بات سمجھائے کہ اس طرح میں نے تو اللہ سے نظر مانی تھی، اب میں کیا کروں، وہ نظر کیسے پورا کروں. تو سارے بیٹوں نے کہا کہ ابا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک کام کریں، ہم تمام کے نام لکھ کر قرعہ ڈالیں، جس کا نام اٹھے گا اسے آپ ذبح کریں، ہم تیار ہیں اللہ کے نام پر قربان ہونے کو. تو دادا عبد المطلب کو بھی بات اچھی لگی کہ ٹھیک ہے چلو ایسا ہی کرتے ہیں. پھر جو ہے سب کے نام لکھ کر جو قرعہ اٹھائے تو اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آ رہا ہے. اور عبداللہ دادا عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے چہیتے، سب سے محبوب اور سب سے پیارے بیٹے، سب سے زیادہ دل ان سے لگا ہوا تھا. اب جب ان کا نام آیا تو سارے بھائی رونے لگے، گھر میں مستورات رونے لگی. اب ان کے ننیال کے خاندان کے جو تھے، ان کے ماموں مامیاں سب رونے لگے کہ نہیں، ان کے مامیاں جو تھیں وہ کہنے لگیں، دادا عبد المطلب کی بہنیں، پھوپھیاں، وہ سب کہنے لگی کہ نہیں، یہ بیٹے کو ذبح مت کرو، ایک کام کرو، ان کے بدلے ایک جان کا فدیہ دے دو، 10 اونٹ. دادا عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو میری نظر پوری نہیں ہوگی، میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. پھر جو ہے عبداللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ماموں، وہ سب جمع ہو گئے. پھر سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، یہ 2 نام کے چٹی ڈالو اور اٹھاؤ. اگر اونٹ آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اگر بچے کا نام آئے تو بچے کو. پھر مستورات نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، اگر اونٹ آئے تو اونٹ بڑھاتے جاؤ، اگر ایک مرتبہ میں اونٹ آ رہا ہے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ، پھر 2 مرتبہ میں اونٹ آ رہا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ. تو بات طے ہوئی. پھر انہوں نے قرعہ اٹھانا شروع کیا. تو جو ہے عبداللہ کا نام، ادھر اونٹ بڑھاتے جا رہے، 20 30 40 50، 9 مرتبہ اٹھا لے، 90 پہنچ گئے، تب بھی نام والد محترم عبداللہ کا آ رہا ہے. سارے گھر والے رو رو کے پریشان ہیں. دادا عبد المطلب نے کہا کہ اب یہ آخری قرعہ ہے، اب یہ آخری مرتبہ میں اٹھاؤں گا، جو نام آئے گا وہ ذبح کرنا ہے. پھر آخری مرتبہ جب ادھر 100 اونٹ
اور پھر جو ہے ادھر عبداللہ، اور پھر نام اٹھایا گیا تو پھر 100 اونٹ کا نام، وہ 10ویں مرتبہ میں 100 اونٹوں کا نام آیا۔ تو میرے محترم معزز دوستوں، پھر دادا عبد المطلب نے کعبے کے صحن میں ان 100 اونٹوں کو ذبح کیے اور گوشت تقسیم کر دیے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد محترم عبداللہ، جن کے پیچھے اتنی قربانی ہو، ان کی گود سے جنم لینے والے لال آمینہ کے در یتیم، جنہوں نے پوری کائنات کو پلٹ دی، پوری کائنات کی تاریخ کو پلٹ دی، سب کے دلوں کو، جنہوں نے دلوں کے رخ کو موڑ دیا، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی سیرت کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بیانات ہوتے ہیں۔ اصل سیرت کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت کا اطلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریے، غزوات بولے تو وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے وہ جنگ، اور سریے وہ چھوٹے چھوٹے جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہے۔ ان غزوات اور سریے کی تعداد کل ملا کر 100 یا 100 سے کچھ زائد ہوتے ہیں بس۔ سیرت کا جو اطلاق ہے وہ غزوات پر ہوتا ہے، سریے پر ہوتا ہے، جہاد پر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام محمد الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا تھا انہوں نے السیر الصغیر، اس کتاب کا نام۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، عرب سے باہر ہے نا کوفہ، حجاز سے باہر ہے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو جو علماء تھے عرب کے، ان میں سے بہت سے علماء یہ کہنے لگے کہ یہ تو عرب کے باہر کے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات ہیں، جتنے جہاد ہیں، وہ سب تو عرب میں ہی ہوئے، عرب کے آس پاس ہوئے، تو ان کو باہر والے ہیں، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں کیا معلوم، انہوں نے کیا کتاب لکھ دی۔ کچھ اعتراض کرنے لگے، اور ان اعتراض کرنے والوں میں اس وقت کے ایک بہت بڑے امام حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے کہ انہوں نے کیسے لکھ دی۔ یہ بات جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا غصہ آیا، اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی اور تفصیل سے بہت بڑی کتاب لکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور اس کتاب کا نام رکھا السیر الکبیر۔ پہلے جو کتاب لکھے تھے اس کا نام تھا السیر الصغیر، اب دوسری مرتبہ جو کتاب لکھے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا السیر الکبیر۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ کتاب اتنی جلدوں میں تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اس وقت جو مال وغیرہ لے جانے کے لیے جو گاڑیاں ہوتی تھی، بیل گاڑی، وہ بیل گاڑی میں رکھ کر اس کتاب کو بادشاہ کے دربار میں پہنچائے، بادشاہ کے دربار کو بھیجے کہ بادشاہ اب یہ جنہوں نے مجھ پر اعتراض کیا اور جو یہ کہتے تھے کہ سیرت کے بارے میں ہمیں کیا پتا، آپ ان کو یہ دکھائیں۔ اچھا، اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بڑے نیک ہوتے تھے، بادشاہ مسلمان ہوتے تھے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، نیک لوگوں کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے ملک میں میری حکومت، جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ان کی حکومت میں، ان کے دور اقتدار میں، ان کی بادشاہت میں اگر کوئی عالم کوئی کتاب لکھتے قرآن کے متعلق، دین کے متعلق، تفسیر کے متعلق، فقہ کے متعلق، تو اس کتاب کو وقت کا بادشاہ جو ہے وہ سب کو بلا کر سب کے سامنے فخر کے طور پر وہ اعلان کرتا تھا کہ دیکھو
میری حکومت، میرا دور اقتدار اتنا مبارک ہے کہ میرے دور اقتدار میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی۔ فخر کرتے تھے بادشاہ، جیسے ہم لوگ فخر کرتے ہیں آج۔ کس پر فخر کرتے ہیں؟ دیکھو میرے گھر میں مفتی اویس صاحب آئے، میرے گھر میں خان صاحب آئے۔ کون ہے؟ میرے گھر میں فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے۔ یہ جہالت کی فخر ہے۔ وہ دیندار تھے، دینی چیزوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ بادشاہ بھی فخر کرتے تھے کہ میری حکومت میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، میرے دور حکومت جو ہے یہ مبارک ہے۔ بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا السیر الکبیر۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ کتاب پہنچی، بادشاہ نے جو اعتراض کرنے والے تھے ان تمام کو بلائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بادشاہ نے دعوت دی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور پھر ان کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر کے، عرب سے باہر رہنے والے کوفہ والے، ان کو میرے نبی کی سیرت کا کیا پتا ہوگا، لیکن جب میں نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں میرا یہ دماغ درست ہو گیا ہے۔ اس چھوٹے سے نوجوان بچے نے، اس نوجوان نے میرے دماغ کو درست کر دیا۔ میرا وہ جو خیال تھا وہ ختم ہو گیا کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس کو کہتے ہیں جس نے انہوں نے اس کتاب میں اس کو جمع کیا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے۔ میں بولوں آپ یقین نہیں کریں گے، ائمہ کے اقوال لے لے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من محمد الحسن الشیبانی قط۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں امام محمد حسن الشیبانی جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، ان سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ 4 امام میں سے ایک امام جنہوں نے ان سے ملاقات کی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے کہ اتنا خوبصورت چہرہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ جب وہ بولتے تھے تو زبان سے موتیاں جھڑتی تھیں، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ حضرت امام محمد الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، وہ یہودی خود کہا کرتے تھے یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، افتخروا بمحمدکم، تم فخر کرو، تم شان جتاؤ کہ اللہ نے تم کو محمد جیسا انسان عطا کیا۔ وہ محمد، امام محمد حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے بارے میں کہتے تھے کہ تم فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے ایسا انسان عطا کیا ہے، ایسا علم والا، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت انسان اللہ نے تم کو عطا کیا۔ افتخروا، تم فخر کرو۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے آمنہ کے در یتیم کو نہیں دیکھا، ہم نے دادا عبد المطلب کے پوتے کو نہیں دیکھا، ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا۔ ھذا محمد، ھذا یہ جو محمد ہے، فکیف ھذا محمد الصغیر، یہ چھوٹا محمد ایسا ہے، فکیف محمد الکبیر، پھر تمہارے بڑے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہ چھوٹے محمد کو دیکھ کر ہم دیوانے ہو رہے ہیں، ہم پاگل ہو رہے ہیں۔ اس چھوٹے محمد کے علم نے، اس چھوٹے محمد کے خوبصورتی نے ہمیں پاگل کر دیا ہے، تو تمہارے بڑے محمد افتخروا یا ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، یہ جملے تھے یہودیوں کے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، سیرت کے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جو عاشق رسول ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ، عاشق معشوق، اس کا چہرہ پیارے نبی کے چہرے کے جیسا ہوگا، اس کے کپڑے پیارے نبی کے کپڑوں جیسے ہوں گے، کیونکہ وہ عاشق ہے، وہ عشق کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی سے تو عشق کرتا ہے لیکن اس کے گھر کے نکاح نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عشق تو نبی سے کرتا ہے لیکن تجارت غیروں کے طریقے پر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن جب بات آتی ہے گھر کی تو گھر غیروں کے طریقے پر بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی دوستی، اس کے نکاح، اس کے بیاہ، اس کے رسومات، اس کے کپڑے، ساری چیزیں پیارے نبی کے طریقے پر ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشق ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ قربان ہوتے کہ نہیں؟ تو قربان ہوتے نا، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اونٹ لے کر آؤ۔ حضرت علی یمن سے اونٹ لے کر آئے، 30 یا اس سے زائد اونٹ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اونٹ لے کر گئے، 100 سے زائد اونٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی دینے والے تھے۔ حضرت علی کو فرمایا کہ چلو اللہ کے نام قربانی شروع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی قربانی کرتے تھے، 25-30 کے قریب پہنچے، تھک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں قربانی دیتا ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کو کسی نیوز چینل کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کسی نیوز پیپر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی بات بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگی، ایک دوسرے کو دھکیلتی تھی اللہ کے نبی کے قریب جانے کے لیے۔ ہر اونٹ اللہ کے نبی کے قریب جا رہی ہے کہ آپ مجھے پہلے ذبح کریں، آپ مجھے پہلے قربان کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی وہ نبی درختوں نے پہچانا، پتھروں نے پہچانا، جانوروں نے ہمارے نبی کو پہچانا۔ ہم عاشق رسول ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور پھر ہم پیارے ہمارے کام اگر عشق کے خلاف ہو پھر کیا ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن؟ مجھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا ہر کام عشق کے خلاف، نہ ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر، نہ ہمارے کپڑے نبی کے طریقے پر، نہ ہمارا گھر نبی کے طریقے پر، نہ ہماری تجارت نبی کے طریقے پر، دعویٰ عشق کا، کیا حال ہوگا؟ ایک لڑکی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے ایک لڑکا جا رہا ہے، ایک لڑکی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے ایک لڑکا فالو کر رہا اسے بہت دیر تک۔ لڑکی کو سمجھ میں آیا کوئی ہے جو مجھے فالو کر رہا ہے۔ لڑکی ٹہری اور ٹہر کر پوچھی کہ خیریت تو ہے، کیوں آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا عاشق ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ کا عاشق ہوں، میرے کس چیز سے آپ کو عشق ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے ہر ادا سے مجھے محبت ہے۔ میں آپ کی محبت، میں غلام ہوں آپ کا، میں غلام ہوں آپ کا۔ آپ چاہے تو مجھے نکاح کے بندھن میں باندھ لیں، یا چاہے تو آپ مجھے بیچ دیں، آپ چاہے تو مجھے بیچ دیں یا آزاد کر دیں، یا آپ کی مرضی۔ میں عاشق ہوں آپ کے عشق میں جینے مرنے کو تیار ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم بے غیرت ہو، کم عقل ہو، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ پیچھے آ رہی ہے، کیا کہنے لگی؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، پیچھے آ رہی، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن
ہمارے کپڑے نبی کے طریقے پر نہیں ہوں گے، ہماری شادیاں نبی کے طریقے پر نہیں ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہے میں عاشق ہوں، اس نے کہا میری بہن مجھ سے خوبصورت ہے، ادھر گھوم گیا۔ اسی طرح ہم ہر چیز میں غیروں کے طریقے پر چلے گئے۔ جب وہ ادھر گھوم کر دیکھنے لگا تو ادھر سے یہ چپل نکالی اور دے دھنا دھن اس کو دینے لگی۔ اگر تو میرا عاشق ہوتا کمبخت جھوٹے کہیں کے، اگر تو میرا عاشق ہوتا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا، چل نکل یہاں سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی ہمیں مارنے لگے کہ تم اگر میرے امتی ہوتے، تم اگر میرے عاشق ہوتے، تم اگر مجھے چاہنے والے ہوتے تو تمہاری شادیاں میرے طریقے کے خلاف نہیں ہوتی، تمہاری عورتیں سنگا کو نہ جاتی، تمہاری بچیاں بے پردہ نہ ہوتی۔ اگر تم میرے عاشق ہوتے تو تم آنکھوں سے یہ زنا نہ کرتے، تم کانوں سے گناہ نہ کرتے، تم اپنے قدم میرے حکموں کے خلاف نہ لے جاتے۔ کہیں اللہ کے نبی ہمیں بھگانا نہیں، کہیں فرشتے ہمیں دھتکارنے نہ لگے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ارادہ کرو کہ پیارے نبی سے سچا عشق کریں گے انشاءاللہ، پیارے نبی کے عشق میں جئیں گے، اور جب مریں گے تو پیارے نبی کے عشق میں ہی مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔